پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام آرام فرما ہے جنگ یرموک سے واپسی کے موقع پر، جنگ یرموک سے واپسی کے موقع پہ آرام فرما ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر موجود ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، ایک درخت اپنی جڑوں سمیت نکلا، جڑوں سمیت نکلا ایک درخت، اور چلتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر کھڑا رہا، پھر وہ واپس گیا اور زمین کے جس حصے سے اس کی جو جڑ نکلی تھی پھر وہیں پیوست ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب ماجرا ہو گیا، آج عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا کیا ہوا انس، کیا عجیب بات دیکھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس درخت کو دیکھتے ہیں، وہ جب آپ آرام فرما تھے وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا تھا، آپ کے پاس آیا، یہاں کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا ہاں انس، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی، میں یہاں آرام کر رہا تھا، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی کہ اے میرے اللہ، پیارے نبی اتنا قریب آ گئے، مجھے سلام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میرے رب کے اذن سے چل کے آیا اور میرے رب کی مرضی سے واپس چلا گیا۔ ایسے بھی لا تعداد واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں۔ ایک موقع پہ ایک بدو آیا، بدو سمجھتے ہیں عام دیہاتی آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آکے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں بالکل اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا ایسا کرو اس درخت کو کہو آپ کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو کہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم خود جاؤ اس درخت کو کہو کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کا پیغام سن کے آیا ہے، اللہ کے حکم سے واپس کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں، اس کے کندھے پہ گو رکھی ہوئی، گو سمجھتے ہیں کھیتوں میں ایک جانور ہوتا ہے بڑا سا، مری ہوئی گو شکار کر کے لایا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے گو نبی علیہ السلام کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھی، کہنے لگا اچھا اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ دیکھیے اس کا یقین، کیونکہ مرا ہوا جانور لایا ہے، اسے پتا کہ مرے ہوئے تو بولتے نہیں، مرے ہوئے تو نہیں بولتے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہاں گو بتا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو فوراً اس نے آنکھیں کھول دی اور وہ بدو بھی حیران ہے۔ اس نے جو سیرت میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اس گو نے جان آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو قسمت جاگ گئی، قسمت جاگ گئی جو مجھے آپ کے دربار میں حاضری کا موقع مل گیا ہے۔ یہ دو تین واقعات یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں آج کل کہ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ نعوذ باللہ بازاروں میں بیٹھ کے، چوراہے میں بیٹھ کے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے، پان فروش کے پاس بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں کہ نبی کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جن کو ابھی اپنے اپنے کپڑے سنوارنے کا ہنر نہیں، نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ سارے مفتی بیٹھے، نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات میں نکلے ٹہلنے کے لیے اپنے حجرے سے، چھڑی ہاتھ میں، ایک جگہ زمین پر چھڑی ٹکائی، فرمایا ابو بکر یہاں پر ابو جہل گرے گا صبح کو، پڑھیے امام بخاری کو۔ چند قدم اور آگے چلے، فرمایا امیہ یہاں پہ گرنا ہے۔ ایک ایک بدترین دشمن کی زمین پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کل اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل بات ہے، جو نعوذ باللہ لوگ یا علماء اس بات پر کبھی بحث کرنے لگے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک
ہماری 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا. پڑھیے تاریخ آپ اٹھا کے، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے، کسی مولوی نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی مفسر نے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے نعوذ باللہ کوئی بحث آپس میں نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ایک اچھا ایم ایل اے کون سا ہے تو ویدھان سبھا میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو عارف مسعود صاحب سے پوچھ لو تو یہ اچھی طرح بتا دیں گے کہ کون سا ہے. اچھا مفتی کون سا ہے، عالم کون سا ہے اس علاقے میں، تو ان کو بھائی محمد صاحب کو پوچھوں گا، قاضی صاحب کو پوچھوں گا، مولانا کو پوچھوں گا، یہ بتا دیں گے فلاں مسجد کا امام بہت بہترین پڑھا لکھا ہے، اس کا بہت تکلم بہت اچھا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ان کی لائن ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ کیلا بیچنے والے کو جا کے بولو کہ ذرا میرے ایپل کے موبائل میں ایرر آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کر دے. ایسا ہوتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کی کار خراب ہو جائے تو آپ ایک موبائل کی دکان پر جا کے بولیں کہ ہماری کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ذرا دیکھو؟ یہ ممکن ہے؟ ارے بھائی یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. تو ایک نبی کی کیا شان ہے وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے. نبی کی کیا شان ہے کون بتا سکتا ہے؟ اور ایک نبی بتا سکتا ہے. اور ہمارے نبی کیونکہ امام الانبیاء ہیں، صاحب خلق عظیم ہیں، خاتم النبیین ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، وہ سردار بن کے آئے تمام نبیوں کے، اور جب وہ آئے تو کوئی اور نبی باقی نہیں تھا. اس لیے ہمارے نبی کی شان اب کون بتا سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف اللہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے. اور اللہ نے بتا دیا قرآن پاک میں، بار بار کہا کہ میرے سے وفاداری کی باتیں کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر وفاداری کی بات کرو. بار بار کہا میرے سے محبت کی بات کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی محبت کا اعلان کرو. بندہ جب مر کے قبر میں بھی جائے گا نا، اس کو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہہ دے گا اللہ ہے. جب اس نے اللہ کا نام لے دیا، اس کی جان چھوڑو، اس کو جانے دو. پھر بھی فرشتے پوچھتے تیرا دین کون سا ہے، وہ کہتا ہے تیرا دین اسلام ہے. آگے اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ اللہ یہ تو آپ کو جانتا ہے ڈائریکٹ. پہلا سوال یہی ہے کہ تیرا رب کون ہے. وہ جب کہہ رہا ہے نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ میرا رب اللہ ہے، آگے اطلاع پہنچ جاتی ہے اللہ یہ تو ڈائریکٹ آپ کو جانتا ہے. لیکن آگے سے پھر ادھر سے دوبارہ اعلان آ جاتا ہے، نہیں نہیں، اس سے یہ پوچھو کہ میرے نبی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. اس سے پوچھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا کہ نہیں، کیونکہ جب تک یہ رسول اللہ کو نہیں جانتا اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ رسول اللہ سے حلف وفاداری لے گا تب ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کو جاننے والا ہے. اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ صاحب خلق عظیم ہے، تو ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیجئے. فتوے نہیں ہم دیتے لیکن مشورہ ضرور میں آپ کو بھی اور علماء کو دینا چاہتا ہوں کہ جب نبی کے 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں تو آپ اپنے مسلک کے مطابق کچھ بھی کیجئے، نبی علیہ السلام کی ذات کو بنا کے ایک دوسرے پر الزامات مت لگائیے. میرے نبی کی شان ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو بہانہ بنا کے کسی کی عزت نیلام کرنا چاہیں، آپ اس کو بہانہ بنا کے مسلمانوں میں نفاق ڈالنا چاہیں. نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی ذات تمام اختلافات سے پاک ہے. ارے ایک بات تو سمجھو بھائی، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا. ایک بندہ کوتوال لگاؤ تھانے میں تو اس تھانے میں ایک نقشہ رکھا ہے کہ اتنے محلے، اتنی گلیاں، اتنے چوراہے تیرے پاس ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایک بندہ ضلع کا افسر لگ جائے تو اس کے دفتر میں بھی نقشہ لگا ہوا ہے کہ اس ضلع سے آگے تیری نہیں چلتی. دائرہ ہے نا، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک بندے کی ایک حیثیت ہے، ہر ایک بندے کی اوقات ہے. کچھ باتیں تو ہماری اوقات سے اوپر کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ جہاں ہمارا معیار ہی نہیں پہنچا
ہمیں اندازہ ہی نہیں. اور جب ہم اس مسئلے پہ بحث کریں گے، دل کی تختی پہ لکھ جائیے کہ دونوں میں سے ایک ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کو تمام باتوں پہ غصہ نہیں آتا. اگر کوئی اس کے نبی کی شان میں بے ادبی کر دے تو میرے رب کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. اب وہ چاہے مسلمان منافق ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اللہ کریم کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع کبھی نہیں بنائیں گے. صحابہ کا یہ دستور تھا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ایک دستور تھا. آج بھی اہل عرب اور یورپ کے مسلمان اس بات کو لے کے چلتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا، اپنی آواز میرے نبی کی آوازوں سے دھیمی کر لو. اب نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اب مسلمان کیا کرتے ہیں پوری دنیا کے، ہمیں چھوڑ کے، ہم اس کوالٹی میں ابھی نہیں آئے. جب دو گروہ لڑتے ہیں آپس میں، جب مسلمانوں کے دو فرد آپس میں کوئی بحث ہیں، تو تیسرا بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور زور سے کھڑا ہو کے کہتا ہے صلو علی النبی، کہ میرے نبی پر درود بھیجو. دونوں لڑنے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی بیچ میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لڑنے والے پیچھے. لڑائی ختم. کیوں؟ ارے جہاں نبی پر درود بھیج دیا گیا، اب وہاں بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. تو نبی علیہ السلام کی جو اعلیٰ کردار کی زندگی ہے، کیا اس کو بھی ہم اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے؟ انشاءاللہ